بسم الله الرحمن الرحيم. ایک باواز بلند صلوات بھیج دیں۔ جناب علی اصغر کا تابوت جھولا سجا ہوا ہے، اس کے حوالے سے چند مصرع پیش خدمت ہیں بطور خاص جناب کہ اس ننھے سے کرتے کے تلے چاند سا سینہ، جو ہم یہ تابوت و شبی اٹھاتے ہیں اس کے حوالے سے ہے کہ اس ننھے سے کرتے کے تلے چاند سا سینہ، جس میں نہ تکبر نہ حسد اور نہ کینہ، جس میں نہ تکبر نہ حسد اور نہ کینہ، خوشبو میں بسط عطر گلاب اس کا پسینہ، خوشبو میں بسط عطر گلاب اس کا پسینہ، ارے سینہ نہیں ہے در نجف کا ہے نگینہ، سینہ نہیں ہے در نجف کا ہے نگینہ، ارے اب خون میں وہ ڈوب کے یاقوت بنے گا، اب خون میں وہ ڈوب کے یاقوت بنے گا، ارے جس جھولے میں پلتے تھے وہ تابوت بنے گا، اب خون میں وہ ڈوب کے یاقوت بنے گا، جس جھولے میں پلتے تھے وہ تابوت بنے گا۔ بہت بلند صلوات بھیج دیں۔ مولا عباس کے حوالے سے ہے کہ کل ایما کا پسر کل وفا ہے عباس، کل ایما کا پسر کل وفا ہے عباس، منزلیں ملتی ہیں جس سے وہ پتہ ہے عباس، منزلیں ملتی ہیں جس سے وہ پتہ ہے عباس، جس سے اسلام ہو روشن وہ دیا ہے عباس، جس سے اسلام ہو روشن وہ دیا ہے عباس، کیا خبر کتنی نمازوں کا صلہ ہے عباس، کہ کل ایما کا پسر کل وفا ہے عباس، منزلیں ملتی ہیں جس سے وہ پتہ ہے عباس، جس سے اسلام ہے روشن وہ دیا ہے عباس، کیا خبر کتنی نمازوں کا صلہ ہے عباس، اور باخدا ایسا جہاں میں کوئی جرار نہیں، باخدا ایسا جہاں میں کوئی جرار نہیں، نہر بھی چھین لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں، کہ باخدا ایسا جہاں میں کوئی جرار نہیں، نہر بھی چھین لی اور ہاتھ میں تلوار نہیں، تو ظلم سے بولا دلاور میرے جوہر دیکھو، ظلم سے بولا دلاور میرے جوہر دیکھو، آج پیاسے کے قدموں میں سمندر دیکھو، آج پیاسے کے قدموں میں سمندر دیکھو، ارے کانپتے کیوں ہو میرے سامنے آ کر دیکھو، کانپتے کیوں ہو میرے سامنے آ کر دیکھو، یاد آ جائے گا صفین کا منظر دیکھو، کہ ظلم سے بولا دلاور میرے جوہر دیکھو، آج پیاسے کے قدموں میں سمندر دیکھو، ارے کانپتے کیوں ہو میرے سامنے آ کر دیکھو، یاد آ جائے گا صفین کا منظر دیکھو، کہ ایسا ہرگز کبھی جرار نہیں کرتے ہیں اور بھاگنے والوں پر ہم وار نہیں کرتے ہیں، کہ ایسا ہرگز کبھی جرار نہیں کرتے ہیں، بھاگنے والوں پر ہم وار نہیں کرتے ہیں، اور میرے جیسا کہیں حملہ نہ ملے گا تم کو، میرا جیسا کہیں حملہ نہ ملے گا تم کو، بھاگنے کے لیے رستہ نہ ملے گا تم کو، کہ میرے جیسا کہیں حملہ نہ ملے گا تم کو، بھاگنے کے لیے رستہ نہ ملے گا تم کو، سر چھپانے کو بھی سایہ نہ ملے گا تم کو، اور شام تو شام ہے کوفہ نہ ملے گا تم کو، اور شور ہی شور قیامت کا سنائی دے گا، خواب میں بھی تمہیں عباس دکھائی دے گا، کہ شور ہی شور قیامت کا سنائی دے گا، خواب میں بھی تمہیں عباس دکھائی دے گا۔ باز بلند صلوات دے۔ چار مصرے جناب علی اصغر حوالے سے اور ہیں کہ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزیدی نہج سے اب آئیں کربلا، اور لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائیں تو لے جائیں کربلا، کہ لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائیں تو لے جائیں کربلا۔
کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور، کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور، قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور، کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور، قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور، تو دیکھا نہیں دریائے سخا اس سے بڑا اور، راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا اور، کہ دیکھا نہیں دریائے سخا اس سے بڑا اور، راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا اور، تو اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں، چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا اور، کہ اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں، چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا اور، چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا اور، ایک نعرہ صلوات کا کہ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور، قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا اور، دیکھا نہیں دریائے سخا اس سے بڑا اور، راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا اور، تو اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں، چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا اور، تو جنت کی ہوا ہوتی بہت خوب ہے لیکن، جنت کی ہوا ہوتی بہت خوب ہے لیکن، جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اور، جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا اور، ایک نعرہ صلوات کا کہ پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے، پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے، ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین ہے، کہ پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے، ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین ہے، تو کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، آج سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، کہ کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، آج سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، تو منبر پہ جا کے سید سجاد نے کہا بعد حسین نام ہمارا حسین ہے، کہ منبر پہ جا کے سید سجاد نے کہا بعد حسین نام ہمارا حسین ہے، تو اے غاصبین فدق کے پجاریوں، کس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا حسین ہے، کس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا حسین ہے۔ نعرہ صلوات۔ اور اونچا ہوا زمانے سے کہ اور اونچا ہوا زمانے سے کہ اور اونچا ہوا زمانے سے کہ اور اونچا ہوا زمانے سے، اور در پہ حیدر کے سر جھکانے سے، در پہ حیدر کے سر جھکانے سے، کہ مشکلیں دور ہو گئی ساری، کہ مشکلیں دور ہو گئی ساری، گھر میں فرش عذاب بچھانے سے، اور اونچا ہوا زمانے سے، کہ زور بازو کا بڑھ گیا میرا، کہ زور بازو کا بڑھ گیا میرا، تازیہ اور علم اٹھانے سے، تعزیہ اور
علم اٹھانے سے اور اونچا ہوا زمانے سے اور اونچا ہوا زمانے سے، کہ سوچو انجام جنگ کیا ہوتا، کہ سوچو انجام جنگ کیا ہوتا، جب قیامت ہے مسکرانے سے، جب قیامت ہے مسکرانے سے اور اونچا۔ ایک نعرہ سلوات۔ غم کا کہ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، کہ غم کا علاج اس کے سوا اور کچھ نہیں، خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، کہ خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں، کہ پائے گا ہر مریض شفا، شرط ہے مگر کہ پائے گا ہر مریض شفا، شرط ہے مگر مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں، مل جائے بس علم کی ہوا اور کچھ نہیں، کہ گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، کہ گر چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے، گھر میں بچھاؤ فرش عزا اور کچھ نہیں، گھر میں بچھاؤ فرش عزا اور کچھ نہیں، ارے گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے، کہ گھٹتی نہیں ہے آنکھوں کی بینائی اس لیے، ارے پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں، پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں، کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، کہ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اور میں نے فقط حسین لکھا
کچھ نہیں، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں، کہ غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، کہ غربت کی تیز دھوپ سے بچنے کے واسطے، گھر میں پڑھو حدیث قصہ اور کچھ نہیں، گھر میں پڑھو حدیث قصہ اور کچھ نہیں، کہ مولا نے دے کے دولت ارمان شاعری، کہ مولا نے دے کے دولت ارمان شاعری، پوچھا کچھ اور میں نے کہا اور کچھ نہیں، پوچھا کچھ اور۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے بر محمد۔ ایک سورہ فاتحہ محمد عباس ابن محمد تقی۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد عباس ابن محمد تقی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ عزیزان گرامی، بزرگان ملت اور معزز سامعین کرام، سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے،
اس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ ہرگز ہرگز اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو بدل دے، اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ کے قانون کو میں تبدیلی کر دے، تو یقین مانیے خود اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے بنائے ہوئے قانون تبدیل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبد عبد ہے، معبود معبود ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، رازق رازق ہے، مرزوق مرزوق ہے، ساجد ساجد ہے، مسجود مسجود ہے۔ ہماری یہ اوقات نہیں ہے، ہماری یہ بساط نہیں ہے کہ ہم اس کے بنائے ہوئے قانون کو تبدیل کریں کہ جس نے حرف کن کے ذریعے کائنات کو وجود کا لباس پہنا دیا ہو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہرحال میں بغیر کسی تمہید کے گفتگو شروع کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے جو قانون بنائے ہیں اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو جہاں ہم دیکھتے ہیں بھائی اسلام کی نشر و اشاعت کرانے والا پروردگار، اس کے قانون، اس کے آئین سب بنانے والا پروردگار، ہاں ایک بارگی سوچا جاتا اگر کوئی بندہ بناتا تو پروردگار عالم نے بنائے ہیں قانون اور اسی نے حفاظت کی بھی ذمہ داری لے لی کہ ہم اس میں تبدیلی نہیں ہونے دیں گے، یہ بدلے نہیں جا سکتے۔ تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز ہے اس کے قوانین الگ ہیں، روزے ہیں اس کے قوانین ہیں، حج و زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، یہ تمام عبادات ہیں اور ہر عبادت کے لیے اپنا ایک الگ قانون ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، ہر عبادت کے لیے الگ اپنا ایک قانون ہے۔ اچھا یہ عبادات کو لے کے جہاں تک قانون ہے، جیسے عبادت کے لیے قانون، ریاضت کے لیے قانون، جیسے عبادت کے لیے قانون ہے ویسے ہی تبلیغ عبادت کے لیے بھی قانون ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، جیسے عبادت کے قانون ہے ویسے ہی تبلیغ عبادت کے بھی قانون ہے۔ اچھا عبادت کا مرحلہ آسان ہے کیونکہ وہ ہم تک محدود رہ جاتی ہے، مگر تبلیغ عبادت کا مرحلہ مشکل ہے۔ عبادت چونکہ ہم کو کرنی ہے، اب ہم نے غلط کیا صحیح کیا جو بھی کیا اس کے ذمہ دار ہم، مگر تبلیغ عبادت کا مرحلہ اس لیے مشکل ہے کہ اگر ہم نے غلط تبلیغ کے ذریعے کسی کو بہکا دیا، توجہ کیجیے گا، اگر ہم نے غلط تبلیغ کے ذریعے کسی کو بہکا دیا اور وہ غلط تبلیغ کے ذریعے جب بہکا اور اس نے غلط عمل انجام دیا اور غلط عمل انجام دینے کے بعد وہ مر گیا، تو اب اس کے عمل کی ذمہ داری کون لے گا؟ اس کے مردے کو دوبارہ زندہ کیا نہیں جا سکتا، قبر سے اس کی لاش کو دوبارہ نکال کے زندہ کیا نہیں جا سکتا، اس میں دوبارہ روح پھونکی نہیں جا سکتی، تو اب اس کے غلط جو اس نے عمل کیا ہے اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کوئی نہیں، وہی ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے غلط تبلیغ کی ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہ بات آپ سوچیں گے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بھئی آج پورے عالم اسلام میں تبلیغ کا بہت زور و شور ہے، آج پورے عالم اسلام میں تبلیغ کا بہت زور و شور ہے اور لوگوں کو بذریعہ تبلیغ اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، مگر آپ جب تبلیغ دیکھیے تو آپ کو محسوس ہی ہوگا، معلوم ہی ہوگا کہ یہاں ماہ محرم نمودار ہوا، یہاں فرش ازا بچھائی گئی، یہاں جنت اتر کر زمین پر آئی اور یہاں ٹولیاں نکل پڑیں، یہ مجلس غلط، یہ ماتم غلط، یہ یا حسین کہنا غلط، یہ یا نبی کہنا غلط، احترام صرف اللہ کا ہوگا، اکرام صرف اللہ کا ہوگا، قیام صرف اللہ کے لیے ہوگا، سلام صرف اللہ کا ہوگا، قعود صرف اللہ کے لیے، ہم کو صرف اللہ اللہ دیکھنا ہے۔ یہ تبلیغ ہوتی ہے، یہ تبلیغ ہوتی ہے۔ آج ہم کو طے یہ کرنا ہے کہ یہ صرف اللہ والی تبلیغ آیا قرآن والی تبلیغ ہے؟ اگر قرآن والی تبلیغ ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اور اگر قرآن والی نہیں ہے تو پھر یہ تبلیغ چلی کہاں سے؟ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آج ہم کو طے یہ کرنا ہے۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں صرف اللہ کی تبلیغ ہے؟ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، ہم پہنچے قرآن کے پاس، ہم نے کہا قرآن ہمیں بتا کہ تجھ میں صرف اللہ، تو قرآن گویا تو وہ نہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، مجھ میں صرف اللہ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ رسول کی بھی اطاعت ہے اور اولی الامر کی بھی اطاعت۔ ہم نے کہا کوئی اور دلیل؟ تو قرآن گویا ہوتا ہے
قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میرے تمہارے درمیان ایک تو اللہ گواہ ہے اور ایک وہ کتاب ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، میں نے کہا کوئی اور دلیل؟ تو پھر قرآن گویا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان گرامی، ہم نے کہا کوئی اور دلیل قرآن؟ تو پھر قرآن گویا ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو، تلاش کرو۔ آپ نے غور کیا اطاعت کی آیت میں صرف اللہ نہیں ہے، گواہی کی آیت میں صرف اللہ نہیں ہے، صادقین کی آیت میں صرف اللہ نہیں ہے، وسیلے کی آیت میں صرف اللہ نہیں ہے، تو قرآن میں صرف اللہ نہیں ہے، قرآن میں صرف اللہ نہیں ہے۔ تو یہ صرف اللہ والی تبلیغ چلی کہاں سے؟ جب قرآن میں نہیں ہے تو یہ چلی کہاں سے؟ اب ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ صرف اللہ والی تبلیغ چلی کہاں سے۔ ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے رہے، دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے، دوسرے سے تیسرے گوشے، تیسرے سے چوتھے گوشے، ہر گوشوں پہ تلاش کیا کہ صرف اللہ والی تبلیغ پر کافی افسوس ملتا ہوا کوئی مل جائے، مگر ہم کو کوئی نہ ملا، کوئی نہ ملا جو صرف اللہ والی تبلیغ کر رہا ہو۔ تاریخ کی ورق گردانی کر ڈالی، کتابیں چھان ڈالی، دنیا کا گوشہ گوشہ تلاش کیا، مگر صرف اللہ والی تبلیغ والا کوئی نہ ملا۔ ہاں ایک ملا، توجہ چاہتا ہوں، ہاں ایک ملا، وہ بھی زمین میں نہیں ملا، آسمان میں ملا۔ صرف ایک ملا، وہ بھی زمین میں نہیں آسمان میں ملا۔ کہا کر آدم کو سجدہ، کہا آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، صرف اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ اب سمجھے آپ، یہ صرف اللہ والی تبلیغ قرآن والی نہیں ہے، شیطان والی ہے۔ صلوات پڑھے۔ اب جو صرف اللہ والی تبلیغ کر رہا ہے وہ قرآن والی نہیں کر رہا ہے۔ اب یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، اب جو بھی صرف اللہ والی تبلیغ کرے سمجھ لیے گا قرآن والا نہیں ہے، شیطان والا ہے، شیطان والا ہے۔ اور یقین نہ ہو تو دیکھ لیجیے گا عادتیں بھی ملتی جلتی ہیں، کردار بھی ملتا جلتا ہے، گفتار بھی ملتی جلتی ہے۔ بھائی نافرمان خدا وہ بھی تھا، نافرمان خدا یہ بھی ہے، اللہ کا حکم اس نے بھی نہیں مانا تھا، اللہ کا حکم یہ بھی نہیں مانتے ہیں، مٹی سے اسے بھی نفرت تھی، خاک شفا سے یہ بھی چڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو صرف اللہ والی تبلیغ کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے، شیطان۔ اچھا یہ بہت بڑا تبلیغیہ ہے، شیطان جو ہے وہ بہت بڑا تبلیغیہ ہے، اور اس کی تبلیغ کا رینج بھی بہت وسیع ہے، بہت دور تک ہے۔ یہ صرف امتیوں کے گھر تک نہیں بلکہ نبیوں کے گھر بھی پہنچ جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، یہ امتیوں کے گھر نہیں صرف، یہ نبیوں کے گھر بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہاں نبی گھر سے باہر نکلے اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے، اور یہاں یہ پہنچ گیا۔ ہاجرہ بی بی، دیکھیے آپ کے شوہر کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، جلدی نکلیے باہر، اپنے بچے کو بچائیے۔ فوراً جناب ہاجرہ کہتی کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، دور ہو جا تو شیطان ہے۔ ہاجرہ بی بی پہچان گئی۔ بی بی کیسے پہچانا؟ کہ دو باتوں سے، بہت سنتے ہیں آپ، دو باتوں سے۔ کون کون سی؟ کہ پہلے تو نبی کے دماغ پر شک کر رہا ہے، دوسرا نبی کی بیوی کو باہر نکلوا رہا ہے۔ اب آپ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، شیطان کی دو خوبی یاد آ گئی نا۔ پہلے تو نبی کے دماغ پہ شک کرے، یہ بھی عمل ہے شیطان۔ دوسرا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر لے جائے، وہ بھی شیطان۔ اچھا اب شیطان ہو گیا پریشان، بہت جلدی سنیے گا عزیزان گرامی۔ اب شیطان ہو گیا پریشان، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نوح کی بیوی کو بہکایا، وہ بہک گئی۔ اس نے لوط کی بیوی کو بہکایا، وہ بھی بہک گئی۔ یہی سوچ کے یہ جناب ہاجرہ کے پاس آیا تھا کہ انہیں بھی بہکا دیں گے، مگر جناب ہاجرہ پہچان گئی۔ اب شیطان ہو گیا پریشان، سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچ رہا میں نے نوح کی بیوی کو بہکایا، میں نے لوط کی بیوی کو بہکائی، یہ ہاجرہ کیوں نہیں بہکی؟ ہم نے کہا ہمارے پاس آ، ہم بتائیں گے۔ کہا کیوں نہیں بہکی؟ ہم نے کہا ہاجرہ بہک ہی نہیں سکتی تھی۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، ہم نے کہا ہاجرہ بہک ہی نہیں سکتی تھی۔ کہا کیوں؟ ہم نے کہا تو نے نوح کی بیوی کو بہکایا، وہ بہک گئی، تو نے لوط کی بیوی کو بہکایا، وہ بھی بہک گئی، مگر ہاجرہ بہک ہی نہیں سکتی تھی۔
کہا یہی تو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ حاجرہ کیوں نہیں بہک سکتی تھی؟ ہم نے کہا اس لیے کہ نوح کی بیوی فقط معصوم کی بیوی تھی. جملہ سنیے گا عزیزان گرامی، نوح کی بیوی فقط معصوم کی بیوی تھی، لوط کی بیوی فقط معصوم کی بیوی تھی، مگر حاجرہ ایک معصوم کی بیوی تھی، ایک معصوم کی ماں تھی. ایک معصوم کی بیوی، ایک معصوم کی ماں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فقط معصوم کی بیوی ہو وہ تو بہک سکتی ہے، جو فقط معصوم کی بیوی ہو وہ تو بہک سکتی ہے، مگر معصوم کی ماں نہیں بہک سکتی. اب سمجھے اللہ نے اولاد کیوں نہیں دی تھی؟ صلوات پڑھے پر محمد والے. تو جو فقط معصوم کی بیوی ہو وہ تو بہک سکتی ہے، مگر معصوم کی ماں نہیں بہک سکتی. تو جملہ آپ کی جماعت کے حوالے، جو ایک معصوم کی ماں ہو اسے حاجرہ کہتے ہیں، جو 11 معصوموں کی ماں ہو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. تو یہ شیطان ہے جو صرف اللہ والی تبلیغ کر رہا ہے کہ صرف اللہ کو مانو، صرف اللہ کا قیام، صرف اللہ کو سلام، صرف اللہ کا احترام، صرف اللہ. تو اگر صرف اللہ والی تبلیغ صحیح ہوتی، توجہ کیجئے گا عزیزان، اگر صرف اللہ والی تبلیغ صحیح ہوتی تو اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوتا، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں ہوتا. اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوتا، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں ہو. بھئی اذان کیا ہے؟ کہ تبلیغ نماز. اذان کیا ہے؟ تبلیغ نماز. تو اگر اذان تبلیغ نماز ہے تو ایک ہی جملہ ہونا چاہیے تھا، حی علی الصلاۃ. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، ایک ہی جملہ ہونا چاہیے، حی علی الصلاۃ. یہ حی علی الفلاح کیوں ہے؟ یہ حی علی خیر العمل کیوں ہے؟ کہ آپ سمجھے نہیں، اصل میں اصول یہ ہے، دیکھیے اللہ کا قانون بدلتا نہیں. اصل میں اصول یہ ہے، قانون یہ ہے کہ اگر نماز کی تبلیغ کرنا ہے تو پہلے فضائل نماز سناؤ. نماز کی تبلیغ کرنا ہے تو پہلے فضائل نماز سناؤ. تو جملہ آپ کی جماعت کے حوالے، جیسے یہ طے ہے کہ اگر نماز کی تبلیغ کرنا ہے تو پہلے فضائل نماز سناؤ، ویسے یہ بھی طے ہے کہ جب اسلام کی تبلیغ کرنا ہے تو پہلے فضائل آل محمد سناؤ. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. تو میں نے عرض کیا عزیزان گرامی کہ اگر صرف اللہ والی تبلیغ صحیح ہوتی تو اذان میں صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوتا. یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کیوں ہے؟ اچھا بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں. 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے، مگر ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمارے نبی کا نام ہی شامل اذان کیوں ہے؟ آدم کا تو نہیں ہے، نوح کا نہیں ہے، ابراہیم و اسماعیل کا نہیں ہے، یحییٰ و زکریا کا نہیں ہے، کسی نبی کا نام نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کا نام کیوں ہے؟ ہمارے نبی کا نام کیوں ہے؟ کہ صاحب اصل میں ہمارے نبی نے محنت کی ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے. تو کیا آدم آرام کر رہے تھے دنیا میں آ کے؟ توجہ کیجئے گا عزیزان کرام، کیا آدم آرام کر رہے تھے؟ بھئی آدم نے بھی تو محنت کی، نوح نے بھی محنت کی. اور نوح نے کیسی محنت کی کہ جب اپنی قوم والوں کو تبلیغ کرتے تھے تو اتنے پتھر مارتے تھے قوم والے کہ جناب نوح کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھک جاتا تھا پتھروں سے. تب بحکم خدا ایک فرشتہ آتا تھا، جناب جبریل امین آتے تھے اور اپنے پروں سے پتھروں کو ہٹاتے تھے. جب نکلتے تھے جناب نوح تو پورا جسم زخموں سے چور ہوتا تھا، بھرا ہوا پورا، اتنے سارے زخم ہوتے تھے جناب نوح کے جسم میں. تب بحکم خدا جناب جبریل امین اپنے پروں کو جناب نوح کے جسم میں لگاتے تھے، زخموں پر لگاتے تھے تو زخم صحیح ہو جایا کرتے تھے. توجہ کی آپ نے عزیزان گرامی، یہ جناب نوح کی عظمت ہے کہ فرشتہ آتا ہے اپنے بالوں پر کو لگاتا ہے تو جناب نوح کے زخم صحیح ہو جاتے ہیں. یہ گہوار حسین کی عظمت ہے کہ ملک آتا ہے بالوں پر لے کے چلا جاتا ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.
تو کیا جناب نوح نے محنت نہیں کی؟ کیا جناب ابراہیم نے محنت نہیں کی؟ کیا جناب اسماعیل نے محنت نہیں کی؟ کیا زکریا نے محنت نہیں کی؟ یحییٰ نے نہیں کی؟ کس نبی نے محنت نہیں کی؟ کہا سب نبی نے محنت کی ہے۔ تو پھر آدم کا نام کیوں نہیں ہے؟ نوح کا نام کیوں نہیں ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل کا نام کیوں نہیں ہے؟ کہ اصل میں بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی تو آدم نے بھی تو کی، نوح نے بھی کی، ابراہیم اور اسماعیل نے کی۔ عزیزان گرامی، ہم سمجھ ہی نہ پاتے اگر خود اس سوال کا جواب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس سوال کا جواب وہ نہ دیتے تو ہمیں پتہ نہ چل پاتا۔ پوچھنے والا نبی کریم کے پاس پہنچا کہ یا نبی اللہ، ہر نبی نے محنت کی ہے، ہر نبی نے دین کو پھیلایا ہے، ہر نبی نے مشقتیں برداشت کی، مصیبتیں اٹھائیں، لیکن آپ کا نام شامل اذان کیوں ہے؟ آپ سب سے اعلیٰ کیوں ہیں؟ آپ سب سے اولیٰ کیوں ہیں؟ آپ تمام نبیوں کے مولا کیوں ہیں؟ اور آپ کا نام شامل اذان کیوں ہے؟ تو نبی مسکرائے، جملہ سنیے گا عزیزان گرامی، نبی مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے تو نے وہ نہیں سنا؟ کہا کیا؟ کہ پروردگار عالم نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پوچھنے والا کانپ گیا، گھبرا گیا۔ کہا گھبراؤ نہیں، یہ اللہ کا خطاب تم سے نہیں ہے۔ کہا پھر کس سے ہے؟ کہا کہ عالم ارواح میں جب 1,24,000 انبیاء کی روحیں جمع تھیں تو گروہ انبیاء میں پروردگار عالم نے یہ سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو نبی فرماتے جیسے ہی اللہ نے سوال کیا ہم نے جواب دے دیا بے شک تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو ہم نے اللہ کی وحدت کی گواہی دی، اس لیے ہمارا نام شامل اذان ہو گیا۔ تو پھر پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا آدم نے گواہی نہیں دی تھی؟ کیا نوح نے گواہی نہیں دی تھی؟ کیا ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کی وحدت کی گواہی نہیں دی تھی؟ کہا سب نے دی تھی، جملہ سنیے گا، کہا سب نے دی تھی۔ کہا تو پھر آپ کا نام شامل اذان کیوں ہے؟ کہا اصل میں مجمع انبیاء میں جب اللہ نے خطاب کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو مجمع انبیاء میں سب سے پہلے اٹھا اور میں نے اللہ کی وحدت کی گواہی دی، یعنی میں اللہ کی وحدت کا پہلا گواہ تھا۔ گواہی سب نے دی مگر میں اللہ کی وحدت کا پہلا گواہ تھا، لہذا مجھے اس کا انعام ملا کہ میری رسالت شامل اذان ہو گئی۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ بھائی محمد اللہ کی وحدت کے پہلے گواہ تو ان کی رسالت شامل اذان، تو جو محمد کی رسالت کا پہلا گواہ ہوگا اس کی ولایت بھی تو شامل اذان ہوگی۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ جو اللہ کی وحدت کا پہلا گواہ اس کی ولایت، اس کی رسالت شامل اذان، تو جو محمد کی رسالت کا پہلا گواہ ہوگا اس کی ولایت بھی تو شامل اذان ہوگی۔ کہا صاحب اصل میں علی ولی اللہ اس لیے نہیں کہتے تاکہ اتحاد قائم رہے، یہ بہت بڑی بیماری چل رہی ہے عزیزان گرامی۔ کیوں؟ معاذ اللہ کا نام علی سے اختلاف ہوتا ہے۔ ذات علی ابن ابی طالب میں آپ پوری ذات دیکھ لیجئے، مجھے اختلاف کا کوئی ایک مقام بتائیے۔ یہ اب الگ بات ہے کہ ہمارے دماغ میں فطور ہو سکتا ہے، کیا کیوں نہیں لیتے؟ کسان ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو۔ جیسے اتحاد کا نام لیا مجھے علامہ طاہر جرولی صاحب یاد آ گئے، خدا غریق رحمت کرو ان کو، یہ جملہ ان کا ہے۔ جیسے اتحاد کی بات آئی کہ صاحب علی ولی اللہ نہ کہو، سارے مسلمان گلے لگ جائیں گے، تو وہ فرماتے تھے کہ یہ چھوٹے موٹے اتحاد نہ کیا کرو، یہ چھوٹے موٹے اتحاد نہ کیا کرو، بڑے بڑے اتحاد کرو۔ کیا مطلب؟ کہا محمد الرسول اللہ کہنا چھوڑ دو، یہودی بھی گلے لگ جائیں گے، عیسائی بھی گلے لگ جائیں گے۔ توجہ عزیزان گرامی، اور یہ بھی چھوٹا اتحاد ہے، اس سے بھی بڑا اتحاد کرو۔ کہا کون سا؟ کہا لا الہ الا اللہ کہنا بھی چھوڑ دو، کافر بھی گلے لگ جائیں گے، مشرک بھی گلے لگ جائیں گے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔
کہ بڑے بڑے اتحاد کرو، یہ چھوٹے موٹے اتحاد میں کیا رکھا ہے؟ اور صاحب کہتے ہیں یہ ہے کہ وہ علی ولی، ارے وہ تو مجتہدین نے بھی کہہ دیا ہے کہ جزوی اذان تھوڑی ہے۔ بے شک ہمارے مجتہدین ہماری سراخوں پر۔ ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان، دیکھیے تقلید کا مسئلہ جو ہے وہ بہت بالکل صاف ہے کہ آپ جس کی تقلید کر رہے ہیں آپ اس کے فتوے پر عمل کریے، مگر آپ جس کی تقلید نہیں کر رہے ہیں اس کو آپ کو برا کہنے کا حق نہیں ہے۔ آپ نہیں کر رہے ہیں، مثال کے طور پر میں آقا سستانی کی تقلید میں ہوں، ان کے فتوے بتائے ہوئے فتوے پہ عمل کر رہا ہوں، مگر مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں آقا خامنائی کو برا بھلا کہوں، آقا بشیر نجفی کو برا بھلا کہوں، اور بھی دیگر جو مجتہدین اکرام ہیں ان کو برا بھلا کہوں۔ ہمیں کس نے حق دیا برا کہنے کا؟ کیا ہماری یہ بساط ہے؟ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا اتنا علم ہے ہمارے پاس؟ کیا اتنا علم ہے ہمارے پاس کہ ہم ان کے کس مجتہد نے کس اعتبار سے کیسے فتویٰ دیا ہے آپ کیا جانیں، ہم کیا جانیں؟ ان سے پوچھئے جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے اسلام کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے خرچ کر دی ہو، اور ہم آج 1 منٹ میں انگلی نہیں اٹھا دیتے فوراً۔ یقین مانیے عزیزان گرامی، یہ ظرف کی بات ہے، جو انگلی اٹھا رہے ہیں وہ کم ظرف ہیں، یہ ظرف اپنے اپنے ظرف کی بات ہے عزیزوں۔ فتوے پہ عمل کریے، آپ کا عمل آپ کے مجتہد، مگر ہم کو حق نہیں دیا کسی نے کہ ہم کسی دوسرے مجتہد نے جو فتوے دیے ہیں اس پر ہم چھیٹا کشی کریں، تنقید کریں، برا بھلا کہیں کہ ان کو تو کچھ نہیں آتا اور ان کی تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ ہم آپ بتائیں گے، 4 کتابیں پڑھ لی ہم نے اور ہم اپنے سب کو سمجھنے لگے کہ عالم دورہ ہیں ہم، اور لوگ ہم سے آ کے پوچھیں ابھی آب دست کا طریقہ صحیح سے آتا نہ ہوگا اور مجتہدین پہ انگلی اٹھانے لگے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ یہ ہمارے یہاں کا ایک کڑوا سچ ہے عزیزان گرامی، اور کچھ لوگ بیکار ہیں۔ دیکھیے 3 چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں باقی رکھا ہے، ورنہ دنیا تو ہمیں کب کا مٹانا چاہ رہی تھی اور مٹ جاتے اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوتی۔ ایک ولایت علی، ایک عزاداری سید الشہداء، اور ایک نظام مرجعیت۔ یہ 3 چیزیں ہیں عزیزان گرامی۔ ولایت علی نے ہم کو بکھرنے نہیں دیا ہے، عزاداری نے ہم کو مٹنے نہیں دیا ہے، اور نظام مرجعیت نے ہم کو بکھرنے نہیں دیا ہے، یہ ہم کو ملا کے رکھے، اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم مجتہدین سے دور ہو جائیں۔ یہ کوشش ہے عزیزان گرامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے دشمن نے ہمارے ایک مجتہد کا ایک فتویٰ دیکھا ہے صرف، کہ انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا اور پوری شیعہ قوم نکل پڑی تھی باہر۔ تو دشمن کو اسی بات سے ڈر لگتا ہے کہ کب یہ مجتہد ایسا فتویٰ دے دیں گے اور یہ لوگ نکل پڑیں گے گھر سے تو ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، لہٰذا ان کو مجتہدین سے دور کرو، اور یہی دشمنوں کی چال ہے عزیزوں۔ اور ہم میں ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بہک جاتے ہیں عزیزان گرامی، خدا ان کو بھی ہدایت دے۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی، یہ طنز نہیں تھا کسی کے اوپر، یہ ایک کڑوا سچ تھا جو ہمارے درمیان ہے اور ہو رہا ہے۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم مجتہدین کو برا کہیں۔ بہرحال تو کہا صاحب وہ تو مجتہدین نے بھی جزوی اذان تھوڑی قرار دیا علی ولی اللہ کو۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، ہاں بے شک علی ولی اللہ جزوی اذان نہیں ہے، سستانی صاحب کا ہی فتویٰ ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیے، علی ولی اللہ جزوی اذان نہیں ہے، مگر علی ولی اللہ کتنا ضروری ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، جزو نہیں ہے مگر ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ بھئی جز کسے کہتے ہیں؟ حصے کو، پارٹ، حصہ، جز، پارٹ، یہی تو ہم پہنچے۔ دیکھیے کتنا ضروری ہے، جزو نہیں ہے مگر کتنا ضروری ہے۔ آج کا دور جو ہے وہ کمپیوٹر کا دور ہے، آپ سب لوگ زیادہ تر لوگ کمپیوٹر کو جانتے ہیں۔ کمپیوٹر کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، 4 جز ہیں کمپیوٹر کے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، سی پی یو، مانیٹر، کی بورڈ، ماؤس، یہ 4 چیزیں ہیں، 4 جز، حصے، پارٹ۔ جب ان کو ملاتے ہیں ایک ساتھ تو کہتے ہیں اس کو کمپیوٹر۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی۔ اب چونکہ ترقی یافتہ دور ہے،
سب کو کمپیوٹر کی ضرورت ہے، ہم بھی پہنچے، بہت بہترین بہت بڑی دکان پہ پہنچے. ہم نے کہا صاحب ایک کمپیوٹر ہم کو دے دو، اور جو سب سے اچھا ہو، اور پیسے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن سب سے اچھا ہونا چاہیے. وہ گیا، تھوڑی دیر کے بعد لے کے آیا، کہا لیجیے صاحب یہ 4 سی پی یو، مانیٹر، کی بورڈ، ماؤس سب رکھ دیا ہمارے سامنے. کہا یہ ہے سب سے اچھا ہے، سب سے اچھی کمپنی کا. ہم نے کہا یہ چلے گا کیسے؟ تو کہا سی پی یو کا وائر لیجیے گا، ماؤس کا وائر لیجیے گا، سی پی یو سے کنیکٹ کر دیجیے گا، کی بورڈ کا وائر لیجیے گا، سی پی یو سے کنیکٹ کر دیجیے گا، مانیٹر کا وائر لیجیے گا، سی پی یو سے کنیکٹ کر دیجیے گا. ہم نے کہا بس ایسا ہی؟ کہا پھر بٹن دبائیے گا، سی پی یو کا اسٹارٹ ہو جائے گا. ہم نے کہا بس اتنا ہی کرنا ہے؟ سنیے گا عزیزان کرام، اتنا ہی کرنا ہے؟ کہا اتنا ہی کرنا ہے. پیسے دے کے ہم لے کے آ گئے کمپیوٹر خوشی خوشی اپنے گھر. اب جب ہم گھر پہنچے تو سارے جز کو ہم نے، سارے حصوں کو، سارے پارٹ کو نکالا کمپیوٹر کا، اور اس کے بعد ہم نے ماؤس کا وائر لیا سی پی یو میں، کی بورڈ کا وائر لیا سی پی یو سے کنیکٹ کر دیا، مانیٹر کا وائر لیا سی پی یو سے کنیکٹ کر دیا. اب سی پی یو کا بٹن دبا رہے ہیں ہم، وہ چل ہی نہیں رہا ہے. توجہ کیجیے گا عزیزان کرام، اب وہ چل ہی نہیں رہا. اب عادت ہے نا ہم لوگوں کی، نہیں چلتا تو پھونک مارتے ہیں. وہ نکالا وائر، 2-3 بار پھونک ماری اور پھر لگایا، سارے وائروں کو نکالا، پھر پھونک ماری، پھر دبایا. اب بیٹھے اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. 2-3 بار اور کیا کہ کہیں کچھ تو. اب دماغ خراب ہو گیا. آپے سے باہر کی سب سے قیمتی لے کے آئے، اور وہ بھی گھٹیا کوالٹی کا نکلا. پھر سمیٹا ویسے ہی ہم نے، جیسے پیک تھا ویسے پیک کیا. پہنچے دکان والے کے پاس، ہم نے کہا صاحب تم سے کہا تھا ہم نے کہ اچھی کوالٹی کا دینا، اور تم نے ردی کوالٹی کا ہم لے کے گئے، چل ہی نہیں رہا ہے. ارے کیا سب سے اچھی کوالٹی کا تھا؟ آپ نے چلایا کیسے تھا؟ توجہ کیجیے گا، آپ نے چلایا کیسے تھا؟ ارے ہم نے کہا جیسے تم نے بتایا تھا ویسے ہی چلایا. کہا بتائیے تو کیسے؟ ہم نے کہا کہ ہم نے ماؤس کا تار لیا، سی پی یو سے کنیکٹ کر دیا، کی بورڈ کا لیا، سی پی یو سے کنیکٹ کر دیا، مانیٹر کا وائر لیا، سی پی یو سے کنیکٹ کر دیا. اب بیٹھ کے بٹن دبائے جا رہے ہیں، اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. کہا سارے آپ نے بٹن دبائے؟ ہاں. وائر کنیکٹ کیے؟ ہاں کیے. کہا سی پی یو کا وائر بجلی کے الیکٹرک بورڈ سے کیا تھا؟ ارے ہم نے کہا وہ جز تو ہے نہیں، وہ پارٹ تو ہے نہیں، وہ اس کا حصہ تو ہے نہیں. کا حصہ نہیں ہے، جز نہیں ہے، پارٹ نہیں ہے، مگر جب تک آپ الیکٹریسٹی سے کنیکٹ نہیں کریں گے، سارے جزوں کو آپس میں ملاتے رہیے گا، کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. بس بات ہمارے سمجھ میں آ گئی. علی ولی اللہ جزو اذان نہیں ہے، مگر اذان کے تمام جزوں کو ملاتے رہیے، جوڑتے رہیے، کنیکٹ کرتے رہیے، جب تک کہ سارے جز علی کی ولایت سے نہیں ملائیں گے. سارے جزوں کو آپس میں ملاتے رہیے. زندگی بھر آپ کو اذان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک کہ اذان کے سارے جزوں کو علی کی ولایت سے نہ ملائے گا. یہ جزو نہیں ہے مگر ضروری ہے، ولایت علی سے کنیکٹ کرنا پڑے گا. بھائی اسی لیے تو نبی کہہ کے کہتے کہ میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتی واہل و بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اگر چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہونا چاہیے. اب شرط نجات کیا تھی؟ گمراہی سے بچنے کی شرط کیا تھی؟ کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت. اب مسلمانوں نے سوچا، دماغ لگایا کہ بھئی ایسے کو مانو جو روکے نہ، جو ٹوکے نہ، جو سمجھائے نہ، جو بجھائے نہ، جو راہ راست پہ لائے نہیں. بھئی کعبہ چپ تھا، مان لیا. مولود کعبہ بولنے والا تھا، نہیں مانتے. بھئی قرآن چپ تھا، مان لیا. عالم کرام قرآن بولنے والے تھے، نہیں مانتے. بیت چپ تھا، مان لیا. اہل بیت بولنے والے تھے، اسے کوئی نہیں مانتا. صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. نبی نے شرطی لگائی تھی کہ نجات کی شرط یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن
ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت. اب جن لوگوں نے بھی ایک ہاتھ خالی رکھا وہ گمراہ ہو گئے. چاہے خالی قرآن کو ماننے والے وہ بھی گئے, چاہے خالی اہل بیت کو ماننے والے تھے وہ بھی گئے. کیوں؟ اس لیے کہ شرط تھی کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو, ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو. اب جنہوں نے کہا صرف اہل بیت کافی ہے وہ آج بھی تقلید کے منکر ہو گئے ہیں. آپ دیکھ لیے, اگر قرآن پڑھتے تو یہ حال نہ ہوتا. بھائی اس لیے نبی کیا کہتے کہ میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیوں تھا یہ اسی لیے تھا کہ دیکھو قرآن اور اہل بیت یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے, ان کو جدا نہ سمجھنا. قرآن نہ سمجھ میں آئے تو اہل بیت سے پوچھنا, اہل بیت نہ سمجھ میں آئے تو قرآن سے پوچھنا. اب جنہوں نے صرف قرآن پکڑا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا, ان کا حال کیا ہوا؟ ان کا حال یہ ہوا کہ وہ شراب نوشی کو جائز سمجھنے لگے اور اتنی پینے لگے کہ پوری رات پی, اور پوری رات پینے کے بعد مسجد چلے آئے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, یہ دامن اہل بیت چھوڑنے کا نتیجہ ہے. پوری رات پی اور پینے کے بعد مسجد چلے آئے. اب مسجد میں بھی لوگوں نے سوچا ہمارا گورنر آیا ہے تو چلو اس کو آگے کر دیں. توجہ, اہل بیت اور علی کا ساتھ چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہے. انہوں نے سوچا گورنر آیا ہے, ان کو مصلی میں آگے کر دیا جائے, جیسے ابھی مجھے آگے کر دیا گیا تھا. تو سوچا بھائی گورنر ہے, اونچے عہدے والا ہے, تو ان کو آگے کر دیا جائے. اب آگے بھی کر دیا گیا اور وہ پوری رات پیے ہوئے. اب اس نے نماز پڑھانا شروع کی, صبح کی 2 رکعت تھی, 4 رکعت پڑھا گیا. 2 رکعت تھی, 4 رکعت پڑھا گیا. مجھے پڑھانے والے پہ وہ تعجب نہیں ہے, مجھے تو پڑھنے والوں پہ تعجب ہے. بھائی پڑھنے والے نے تو پڑھانے والے نے تو چڑھا رکھی تھی, پڑھنے والوں نے کیا کھا رکھا تھا جو 2 کی جگہ 4 پڑھ گئے. اور جب پڑھ گئے, اب جب نماز کے بعد جو ہے وہ کچھ چیمی گوئیاں ہوئی پیچھے. جب چیمی گوئیاں ہوئیں تو اس کے کانوں تک آواز پہنچی, پیچھے مڑ کے کہتا کیا ہوا, کیا کم پڑھائی ہے, اور زیادہ پڑھا دوں, صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ دامن اہل بیت چھوڑنے کا نتیجہ ہوا عزیزان گرامی کہ جنہوں نے اچھا دیکھیے یہاں سے 2 گروہ ہوئے, ایک اہل بیت کے چاہنے والے, محب اہل بیت, محب علی, اور ایک اپنے دل میں بغض علی رکھنے والے. تو بغض علی رکھنے والوں کا اچھا جب سے سنا کہ علی بسم اللہ کے بے کے نیچے کے نقطے ہیں, تب سے فقیر شام نے جو ہے وہ بسم اللہ کہنا ہی بند کر دیا. اب مجھے بتائیے عزیزان گرامی, بغض علی میں اس نے اپنا نقصان کیا یا علی کا نقصان کیا؟ اس نے بسم اللہ ہی کہنا بند کر دیا, بسم اللہ ہی کہنا بند کر دیا. بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھتا تھا, بغیر بسم اللہ کے ہر عمل کر رہا ہے, بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھ رہا ہے. اچھا شوق ہوا کہ چلیں ایک روز مدینے میں چلیں اور مل کے آئے لوگوں سے, کچھ تحفے بانٹے. یہ وہ دور تھا جب پیسے دے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا تھا. تو پہنچے مدینے. اب جب مدینے پہنچے تو پوچھا کہ اس وقت سب سے زیادہ لوگ کہاں ملیں گے؟ تو لوگوں نے نماز کا ٹائم ہے, مسجد میں ملیں گے. تو چلے آئے مسجد کہ لوگ ملیں گے, ان کو تحفے دوں گا, لوگ میری تعریف کریں گے. ایسے آئے جیسے وہ پہلے والے کو آگے کر دیا تھا. ویسے لوگوں نے سوچا کہ شام کا بادشاہ آیا ہے, چلو اس کو آگے کر دیا جائے, مصلی پہ آگے کر دیا گیا. اب چونکہ بغض علی تو دل میں تھا, عادت تو پرانی تھی, بدلنے والی تو نہیں تھی. اب وہی عادت کا جو عادت روز اس کے عادت پڑی ہوئی ہے, مصلی پہ آگے آیا اور اس نے اپنی عادت کے مطابق بغیر بسم اللہ کے نماز شروع کر دی. تو مجمع جو پیچھے پڑھ رہا تھا وہ سنڈیلے کا تھوڑی تھا, مدینے کا تھا, اور مدینے کا وہ مجمع تھا جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ چکا ہو. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, وہ مجمع تھا جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ چکا. اب بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھا دی. اب جب نماز تمام ہو گئی
تو مدینے کے لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں یبنا ابا سفیان سرقت فی الصلاۃ، اے ابو سفیان کے بیٹے تو نماز میں بھی چوری کرنے لگا، تو نماز میں بھی چوری کرنے لگا۔ اس کا مطلب یہ چور پہلے سے مشہور تھے، نماز کی چوری اب پکڑی گئی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ بغض علی ایسا کام کرتا ہے کہ لوگوں کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ بغض علی۔ اچھا ایک اور عزیزوں کہ وہ نام سنا ہوگا آپ نے جناب عقیل کا، بات آگے عرض کرتا چلوں کہ جناب عقیل کے لیے ایک لوگوں نے یہ اڑا دیا تھا۔ اچھا کتاب کا حوالہ پوچھو تو بتا نہیں پاتے ہیں اور اڑا دیتے ہیں، سب اڑا دیا گیا تھا کہ وہ تو صاحب مولا علی سے ناراض ہو گئے تھے اور چلے گئے تھے امیر شام کے دربار میں بیٹھنے کے لیے۔ حقیقت کیا تھی عزیزو؟ حقیقت سنیے، حقیقت یہ ہے کہ دشمن کو اپنے گھر میں برا کہنا یہ اور بات ہے، اور دشمن کو دشمن کے گھر میں برا کہہ کے آنا یہ اور بات ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں وہ تو امیر شام کے دربار میں بیٹھنے لگے تھے، مولا علی سے کچھ پیسوں کی تنگی کے بارے میں بات کی تو مولا علی نے ہاتھ جلا دیا تھا، تو ناراض ہو گئے تھے معاذ اللہ مولا علی سے، اور امیر شام کے دربار میں بیٹھنے لگے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ سنیے، جب جناب عقیل پہنچے ہیں دربار شام تو شام میں تو دستور یہ تھا نا کہ ممبر سجا کے جو ہے مولا علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا اور تحفے بانٹے جاتے تھے، لوگوں کو پیسہ دیا جاتا تھا جو بھی مولا علی کے خلاف بولتا تھا۔ اب جیسے ہی جناب عقیل پہنچے، اب دربار میں تو ہنگامہ چل ہی رہا ہے کیونکہ لوگ آ رہے ہیں، ممبر پہ جاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اپنی تھیلی پکڑتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی پہنچے جناب عقیل تو امیر شام کہتا آئیے آئیے، آپ کے لیے جگہ خالی ہے، آپ بیٹھیے۔ کہا آ رہا ہوں اسی لیے آیا ہوں میں کہ میں بیٹھوں گا یہاں پہ۔ تو چونکہ جناب عقیل کو آخری عمر میں کچھ کم نظر آتا تھا تو امیر شام نے طنز کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم بنی ہاشم جو ہے آخری عمر میں آنکھوں سے اندھے ہو جاتے ہو۔ تو جناب عقیل نے فوراً جواب دیا خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے کہ ہم بنی ہاشم آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، تم بنی امیہ تو دل کے اندھے ہو جاتے ہو، اور دل کے اندھے کو قرآن نے کافر کہا ہے۔ تو اچھا آئیے بیٹھیے۔ کہا کون کون موجود ہے؟ بہت شور ہو رہا ہے۔ اب سنیے، کہا کون کون موجود ہے؟ بہت شور ہو رہا ہے۔ اب امیر شام ایک ایک کا نام گنا رہا ہے اور جناب عقیل شجرے بتا رہے ہیں، وہ نام بتا رہا ہے، یہ شجرے بتا رہے ہیں، وہ نام بتا رہے ہیں، یہ شجرے بتا رہے ہیں۔ دربار کا ماحول یہ ہو گیا تھا کہ لوگ امیر شام کو کہہ رہے تھے چپ رہو، میرا نام نہ لینا، چپ رہو، میرا نام نہ لینا، اور اپنے اپنے تخت کے پیچھے چھپ جا رہے تھے کہ اگر یہ دیکھے گا میرا نام لے گا اور ان کو کون چپ کرائے، یہ تو ماہر انصاف ہے نا بھائی، نام لیجئے۔ شجرے یہ کھول دیتے تھے، ماہر انصاف تھے جناب عقیل۔ اب لوگ چھپ رہے ہیں۔ کہا صاحب آئیے آئیے بیٹھیے، اب جس کے جو تھا اس کے سب کا نام گنا دیا، آئیے بیٹھیے۔ کہا ہو کیا رہا ہے تیرے دربار میں؟ آخری بات سنیے گا۔ کہا ہو کیا رہا ہے؟ کہا یہاں ممبر رکھا ہوا ہے۔ کہا پھر؟ کہا لوگ آتے ہیں ممبر پہ جاتے ہیں، آپ کے بھائی کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم سے تحفہ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ آپ کے لیے بھی ایک تھیلی بنا کے رکھی ہے میں نے، توجہ عزیزان گرامی، آپ کے لیے بھی ایک تھیلی بنا کے رکھی ہے میں نے۔ کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا جائیے اور برا بھلا کہیے ممبر پہ۔ کہا اچھا تو تھیلی سنبھال، میں ممبر پہ پڑھ کے آتا ہوں، پھر مجھے تھیلی چاہیے۔ اب پہنچے جناب عقیل ممبر پہ، اور ممبر پہ جانے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی، اس کے ملائکہ کی، تمام انبیاء کی لعنت ہو۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، اللہ کی، اس کے ملائکہ کی، تمام انبیاء کی لعنت ہو۔ یہ کہہ کے اڑتا رہا ہے اور کہہ لاؤ میری تھیلی، لاؤ میری تھیلی۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا تھیلی تو میں دے دوں گا، مگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے لعنت کس پہ کی ہے۔ میں تھیلی تو دے دوں گا مگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے لعنت کس پہ کی ہے۔ تو جناب عقیل کہتے تو نے رسول کا قول نہیں سنا کہ لعنت دہن سے نکلنے کے بعد اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے؟ توجہ ہے عزیزان گرامی، لعنت دہن سے نکلنے کے بعد
اپنے مقام کو تلاش کر کے پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے اس کا مطلب آپ نے مجھ پہ لعنت کی ہے۔ جناب عقیل کہتے ہیں مجھے کیا معلوم تھا کہ تو بھی لعنت اللہ ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے جناب عقیل عزیزو۔ تو اصل میں عرض کر رہا تھا میں کہ عزیزان گرامی کہ لوگوں نے بغض علی بھی، ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ میں نے کہا نا بھی کہ عادت سے مجبور تھے، کچھ ہم لوگ کی بھی عادت ہی ہے، مجبوری میں دیکھتے ہیں صلوات پڑھے بر محمد۔ تو عزیزان گرامی اب یہاں سے دو گروہ ہوئے، ایک وہ کہ جنہوں نے قرآن کو پکڑا مگر اہل بیت کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنا نقصان کیا۔ کوئی علی کا اہل بیت کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ قرآن فائدہ ہی نہیں پہنچائے گا بغیر اہل بیت کے۔ قرآن پڑھتے جائیے، کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ اہل بیت سے سمجھا نہ جائے۔ شخص آیا مولا کے کائنات کے پاس، عرب تھا، کھجور کھا رہا تھا، عرب کی پسندیدہ غذا کھجور کھائے پڑا تھا۔ اب کھجور کھاتے کھاتے مولا کے قریب آیا، کہا یا علی قرآن میں اللہ نے دعویٰ کیا کہ ہر خشک و تر کا ذکر اس میں موجود ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا علم قرآن کے پاس نہ ہو، سب کچھ قرآن کے پاس ہے۔ کہا بے شک صحیح دعویٰ ہے اللہ کا، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن میں ہے۔ کہا یا علی مگر مغرب کی 3 رکعت ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے، عشاء کی 4 رکعت ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا، نماز کے احکام کیا ہے، اصول دین کیا ہے، فروع دین کیا ہے، قعود کا طریقہ کیا ہے، قنوت کا طریقہ کیا ہے، سلام کس طرح پڑھنا چاہیے، نماز کے احکام کیا ہے، روزے کے احکام کیا ہے، حج کے احکام کیا ہے، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر خشک و تر موجود ہے۔ تو مولا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں بتا تو کیا کھا رہا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا ہے یا علی یہ کھجور ہے۔ کہا غلط کہہ رہا ہے، اس میں پودا ہے، اس میں پیڑ ہے، اس میں تنا ہے، اس میں شاخیں ہیں، اس میں پتے ہیں، اس میں کلیاں ہیں، اس میں پھول ہے، پھول کے بعد وہ پھل بنتا ہے، اور تو کہہ رہا خالی کھجور ہے۔ تو ایک مرتبہ مد مقابل دیکھتا ہے حیرت سے، کہنے یا علی یہ تو میری پسندیدہ غذا ہے، میں تو اس کو روز کھاتا ہوں، یہ کھجور ہی ہے، نہ پیڑ ہے، نہ پتے ہیں، نہ تنا ہے، نہ شاخیں ہیں، نہ ڈالی ہے، نہ پھول ہے، نہ کلی ہے، یہ صرف کھجور ہے۔ مولا کہتے تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا، لا الہ الا اللہ۔ مولا نے کھجور اس کے ہاتھ سے لی، زمین پر بیٹھے ایک چھوٹا سا گڈھا کھودا، اس کھجور کو گڈھے میں ڈالا، مٹی کو برابر کیا، پانی دیا، نظر رحمت سے دیکھا۔ اب جیسے ہی نظر رحمت سے دیکھا اس میں چھوٹا سا پودا نکلا، پودے میں تنا آیا، اس میں شاخیں نکلی، شاخوں میں پتے نکلے، پتے میں کلیاں آئیں، کلیوں میں پھول آئے، پھول میں وہ پھل بنا۔ اب وہ مد مقابل دیکھے جا رہا، ارے یہ کیا علی، یہ کیا علی، یہ کیا علی، یہ تو کھجوری تھا، اس میں تو پیڑ بھی ہو گیا، تنا بھی ہو گیا، شاخیں بھی ہو گئی، ڈالی بھی آ گئی، پتے بھی آ گئے، کلی بھی آ گئی، پھول بھی آ گیا، پھل بھی آ گیا۔ تو مولا مسکرا کے کہتے ہیں یہ کھجور تھا کھجور، تیرے سمجھ میں نہیں آیا جب تک کہ تراب کے حوالے نہ کیا گیا، قرآن بھی سمجھ میں نہ آئے گا جب تک کہ ابو تراب کے حوالے نہ کیا جائے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ خالی کھجور تھا۔ تو یہ اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہوا کہ قرآن سمجھنا چاہا لوگوں نے مگر نہ سمجھ پائے۔ اب بغض علی تھا دل میں، بس آخری بات اور ختم دعا، بغض علی۔ میں نے عرض کیا کہ بغض علی رکھ کر لوگوں نے صرف اور صرف اپنا نقصان کیا۔ ایک واقعہ ملتا ہے تفسیر فرات کوفی میں کہ نبی مسجد میں بیٹھے تھے، بس آخری بات ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کا مجمع، نبی فرماتے ہیں کہ ابھی ایک شخص آئے گا، وہ اہل جنت میں سے ہوگا اور وہ مجھ سے ایک کام کی بات معلوم کرے گا۔ لوگ انتظار کرنے لگے مسجد میں، کس کا؟ اہل جنت کا۔ توجہ ہے، مسجد میں نبی کے سامنے صحابہ انتظار کر رہے ہیں، کس کا؟ اہل جنت کا۔ کمال ہے عزیزان گرامی، صحابہ اہل جنت کا انتظار کرے تو کوئی اعتراض نہیں، ہم سردار جنت کا انتظار کریں تو سب کو اعتراض ہوتا ہے۔ ہم سردار جنت کا انتظار کریں، اب صاحب وہ انتظار ہو رہا ہے، کس کا ہو رہا ہے؟ اہل جنت کا انتظار۔
اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص لوگوں کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ رسول اللہ ہیں، کعبہ بیت اللہ ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، یہ حبل اللہ کیا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو۔ تو آپ رسول اللہ سمجھ میں آتا ہے، کعبہ بیت اللہ ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے، یہ حبل اللہ کیا ہے یہ بتائیے۔ تو نبی فرماتے جو علی ولی اللہ ہے وہی علی حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی علی ہے۔ اب اس کو جواب مل گیا، اس کو جواب ملا، وہ چلا گیا۔ نبی فرماتے تم بیٹھے رہ گئے، اہل جنت آیا اور کام کی بات معلوم کر کے چلا بھی گیا۔ آپ نے غور نہیں کیا، نبی نے ذکر علی کرنے والے کو اہل جنت کہا اور ذکر علی کو کام کی بات کہا۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ کہا تم لوگ بیٹھے رہ گئے، اہل جنت کام کی بات معلوم کر کے چلا گیا۔ کہا کون؟ کہا وہی جو سوال کر رہا تھا۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ کہا کیوں؟ کیا چاہتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا تھا کہ اہل جنت جب آئے تو میں اس سے اپنے لیے دعا کرا لوں۔ کہا تو آپ کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ اجازت دے دیجیے، میں اس کو جلدی سے پکڑ لوں گا، دوڑ کے پکڑ لوں گا، دوڑ کے پکڑ، دوڑنے کی عادت تو بہت پرانی ہے۔ کہا دوڑ کے پکڑ لوں گا میں، مجھے اجازت دیجیے میں اس سے اپنے لیے دعا کرا لوں۔ نبی نے کہا جاؤ۔ اب بہت تیز دوڑے، بہت تیز دوڑے اور دوڑ کے بیچ راستے میں اس کو پکڑ لیا، سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا۔ کہا مبارک ہو آپ کو رسول اللہ نے اہل جنت میں سے کہا ہے۔ کہا اس میں نئی بات کون سی ہے؟ وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اہل جنت میں سے، کہ نہیں ہم کو آج پتہ چلا ہے، اس لیے سوچا آپ کو مبارکباد دے دوں۔ کہا بس اتنا ہی کام ہے؟ کہا نہیں ایک کام اور ہے، دیکھے گا مزاج عزیزان گرامی۔ کہا بس ایک بات اور ہے میری۔ کیا؟ کہا آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ کہا کون سی دعا؟ کہ اللہ مجھے بھی جنت میں جگہ دے دے۔ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی جنت میں جگہ دے دے۔ تو اہل جنت مسکرایا اور مسکرا کے کہتا ہے یہ بتاؤ مسجد سے آ رہے ہو یا مسجد جا رہے ہو؟ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، کب مسجد سے آ رہے ہو یا مسجد جا رہے ہو؟ کہا نہیں میں مسجد سے آ رہا ہوں۔ کہا اچھا جب مسجد سے چلے تھے تو علی بیٹھے ہوئے تھے یا علی چلے گئے تھے؟ کہا نہیں علی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا تو پھر مجھے تیری عقل پر ترس آتا ہے، تو جنت بانٹنے والے کو چھوڑ کے جنت میں جانے والے سے دعا کرانے آیا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ کہا مجھے تیری عقل پر ترس آتا ہے، تو جنت بانٹنے والے کو چھوڑ کے، جنت بانٹنے والے کو چھوڑ کے جنت میں جانے والے سے دعا کرانے آیا ہے۔ کیا بات ہے! یہ عزیزان گرامی بغض علی، علی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن بغض علی دل میں رکھنے والوں نے خود اپنا نقصان کیا۔ اور کس طرح کیا یہ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ یہ علی کا بغض تھا، یہ علی کا بغض تھا۔ آج ہم آپ جمع ہوئے، آج 16 ماہ محرم ہو گئی، امام حسین کو بھی کربلا میں جو گھیر کے لایا گیا اور پھر قتل کیا گیا، کس بنا پر؟ بغضاً لابیک۔ یہی تو جواب ملا تھا کہ حسین ہم آپ کے بابا کے بغض میں آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ بغض علی تھا عزیزان گرامی، جو کربلا میں بھی سامنے آیا۔ اور حسین، اصحاب حسین اور حسین کے تمام خاندان والوں کو ایک دوپہر میں کس طرح سے شہید کیا۔ ارے کوئی حسین کے دل سے پوچھے عزیزان گرامی، صبر تو بہت سے لوگوں نے کیا ہے، لیکن کوئی حسین کا صبر لا کے دکھائے۔ جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکال لینا، 6 مہینے کے بچے کے گلے میں 3 بھال کا تیر، 32 برس کے بھائی کے کٹے ہوئے شانے، قاسم ابن حسن کی لاش کے پامال ٹکڑے۔ کوئی حسین سے پوچھے کہ حسین نے ایک دوپہر میں کیا کیا نہیں برداشت کیا ہے۔ لیکن ایک مقام ہے عزیزوں،
ایک مقام ہے کہ آقا آپ نے بڑی مصیبتیں برداشت کی. جوان بیٹے کا جنازہ اٹھایا, جوان بھائی کے کٹے ہوئے شانے دیکھے, قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے لے کے آئے, اون و محمد کا جنازہ اٹھایا. مولا آپ نے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں, مگر مولا میں ایک جملہ اس مقام پر آ کے کہوں گا کہ جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا, عباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھنا, قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے دیکھنا, اون و محمد کا جنازہ دیکھنا آسان ہے, مگر شرابیوں کے مجمع میں ماں بہنوں کا بے مکنو چادر دیکھنا ہے آقا. ارے سید سجاد کے دل سے کوئی پوچھے کہ سید سجاد کتنی دفعہ مرا ہے. ارے مرثیہ پڑھا ہے جناب سید سجاد نے, کیا اقادو ذلیلاً فی دمشقہ کاننی من الزنج عبد غابان نصیر, کہ مجھے شہر دمشق میں اس طرح سے پھرایا گیا ہے جیسے وہ غلام کہ جس کا کوئی والی و وارث نہ ہو. اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. بس عزیزو آئیے, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. جناب شہزادی کونین آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دیں گے. وہ بی بی آئی ہوں گی, یہی کہیں ہوں گی, وہ پرسہ لینے کے لیے آئی ہیں اپنے بیٹے کا, ان کو پرسہ دے دیجیے گا. ہاں عزیزان گرامی, کیوں ان کی تمنا تھی نا, اپنے بابا سے یہی پوچھا تھا, بابا جب کوئی نہ ہوگا تو میرے لال پر روئے گا کون. بس مجلس تمام ایک روایت پڑھوں گا, بس خط پہ دعا. عزیزو تاریخ کہتی کہ حسین پہ جب وہ وقت آیا کہ عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اب یہ وقت ہے حسین پر. حسین آئے, آواز استغاثہ کو بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے. عزیزو ابھی اس آواز کا ختم ہوئی تھی کہ خیمہ حسینی میں آہو بکا و گریہ و زاری نال و شیون ہونے لگے. امام حسین خیمے میں آئے, بہن زینب ابھی تو حسین زندہ ہے, ابھی رونے کا سبب کیا؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. کب بہن میں سمجھ گیا اصغر کیا چاہتے ہیں. رباب ذرا اپنے بیٹے اصغر کو لا کے دو مجھے. جناب رباب علی اصغر کو تیار کر کے لے کے آتی ہیں. جناب سکینہ کہتی بابا اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے ہو. بابا سکینہ بھی پیاسی ہے. حسین آگے بڑھے, سوال ہے آپ کیا, میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا, مجھے بس ایک نقطے کی طرف آپ کو لے کے آنا ہے. سوال ہے آپ کیا, مگر کوئی جواب نہ ملا. ایک مرتبہ امام مظلوم کربلا کہتے ہیں میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت کو ان ظالموں پر تمام کر دو. یہ جملہ کہنا تھا کہ پیاسے علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا, جس کا اثر یہ ہوا کہ فوج شام کوفہ اپنا چہرہ پیٹ پیٹ کر رونے لگی. عمر سعد آگے بڑھا, کہتا حرملہ تو کہاں ہے, حسین کے کلام کو قطع کر. حرملہ نے 3 بھال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا, جناب علی اصغر کی طرف پھینکا, تیر چلا گلوئے علی اصغر کو چھیدتا ہوا امام حسین کے دست مبارک میں پیوست ہو گیا. خون کا پھوارہ جاری ہوا. حسین نے علی اصغر کو خون کو لیے چاہا کہ آسمان میں پھینک دے. آواز آئی حسین اس خون نحق کا ایک بھی قطرہ آیا تو تا قیام قیامت پانی نہ برسے گا. حسین نے چاہا زمین پہ پھینک دے. آواز آئی اے حسین اگر اس خون نحق کا ایک بھی قطرہ زمین پر آ گیا تو ایک دانہ بھی نہ ہوگے گا. بس حسین نے خون علی اصغر کو چہرے پہ ملا, اے میرے لال گواہ رہنا اب نانا سے یوں ہی ملاقات کروں گا. بس آگے منزل پہ عزیزوں حسین لے کے آئے علی اصغر کو. اب سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کی ماں نے پوچھ لیا کہ میرا لال کہاں ہے تو کیا جواب دیں گے. اسی اثنا میں اس نے 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, 7 مرتبہ پیچھے آتے ہیں, آواز دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. لیجیے عزیزو رباب آئیں اور آنے کے بعد دیکھا علی اصغر کے گلے میں 3 بھال کا تیر ہے. تو ایک جملہ کہا یا بنیا امثلو کا ینحر, اے میرے لال کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. بس ختم ہو گئی مجلس عزیزو.
پرسہ دے لیے شہزادی زہرا کو، پرسہ دے لیے امام مظلوم کربلا کو، ان کے بچے علی اصغر کا حسین، اب روایتوں ملتا حسین علی اصغر کے جنازے کو لے کے پشت خیمہ میں آئے، تلوار سے ایک قبر کھودی، بس میں اپنی منزل پہ آ گیا، تلوار سے ایک قبر کھودی، چھوٹی سی قبر کھودی، اس میں جناب علی اصغر کو لٹایا، زمین کو برابر کیا، ہائے غربت حسین، ہائے غربت حسین۔ قبر بنانے کے بعد اتنا پانی نہیں تھا کہ علی اصغر کی قبر پہ ڈال سکتے، ہائے میرا دل کہتا ہے حسین نے اتنا گریہ کیا ہوگا، اتنا گریہ کیا ہوگا کہ علی اصغر کی قبر حسین کے آنسوؤں سے تر ہو گئی ہو، قبر برابر کر دی۔ چاہتے ہیں کہ اٹھیں کہ پیچھے سے آواز آئی السلام علیکم، حسین سوچ رہے ہیں کہ دشت غربت میں حسین کو سلام کرنے والا کون آ گیا؟ کہا بھائی تم کون؟ کہا میں قاصد صغرا ہوں۔ بس عزیزو ختم ہو گئی مجلس۔ کہا میں قاصد صغرا ہوں، صغرا کا خط حسین کے نام پہ لے کے آیا ہوں۔ تو مظلوم کربلا کہتے ہیں انا الحسین، میں حسین ہوں، لاؤ صغرا کا خط۔ کہا نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے جب میں مدینے سے چلا تھا تو صغرا نے کہا تھا میرے بابا کو اس طرح سے پہچاننا کہ داہنے جانب عباس ہوں گے، بائیں جانب علی اکبر ہوں گے، بیچ میں میرا بابا۔ ایک مرتبہ حسین نے مقتل کرو کیا، اے عباس و علی اکبر، ارے تمہارے مرنے سے حسین کی پہچان کھو گئی۔ حسین نے کہا میں حسین ہوں۔ جب یقین آ گیا اس کو، اس نے صغرا کا خط دیا، 2 جملے پڑھوں گا بس۔ صغرا کا خط دیا، حسین نے صغرا کا خط کھولا، پڑھا، پڑھتے پڑھتے کیا آیا تھا؟ بابا جب سے علی اکبر گئے ہیں، علی اکبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ صغرا تمہیں لینے آؤں گا، اے بابا علی اکبر سے کہنا کہ صغرا کے مرنے کے بعد آؤ گے۔ اے بھیا صغرا تمہارے انتظار میں روزانہ مر رہی ہے، اے بابا ذرا اکبر کو یاد دلا دینا۔ حسین نے مقتل کرو کیا، اے اکبر ارے تیری بہن تجھے یاد کر رہی ہے۔ بس مجلس تمام، آخری جملہ سنیے۔ اس کے بعد حسین خط کو پڑھتے جاتے ہیں، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لکھا تھا۔ آخر میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا جس کو پڑھ کر حسین سے برداشت نہ ہوا، قبر علی اصغر پہ اپنے آپ کو گرا لیا۔ جانتے ہیں عزادارو کیا لکھا ہوا تھا؟ آخر میں خط صغرا پہ لکھا ہوا تھا، اے بابا اب تو میرا بھیا علی اصغر 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا، میرا بھیا گھٹنیوں چلتا ہوگا، اے بابا میرے اصغر کو اٹھا کے پیار کر لینا۔ حسین سے برداشت نہ ہوا، قبر اصغر پہ گرا دیا، اے اصغر ارے تیری بہن نے تجھے پیار بھیجا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد عباس ابن محمد تقی کی روح کو اصال فرما دے۔ ماتم حسین یا حسین